السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 25 تک کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ پہلی دو آیات ہیں یعنی آیت نمبر 23 اور 24، اس میں ان لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے جنہوں نے قرآن پاک کی مخالفت کی اور آگے ان کو کیا جواب دیا گیا ہے وہ آج دیکھیں گے۔ اور آیت نمبر 25 میں خوشخبری ہے مومنین کے لیے، ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ایک چیلنج دیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ان اگر کنتم ہو تم فی ریبن کسی شک میں، مما اس چیز میں سے، نزلنا جو نازل کی ہم نے، اللہ اوپر، عبدنا اپنے بندے کے، فاتو تو بس لے آؤ، بصورت ایک صورت، من مثلہ اس کے جیسی، وادعو اور پکارو، شہداءکم اپنے شہداؤں کو، من دونی سوائے اللہ کے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو ذرا سا بھی شک ہے قرآن کریم کے بارے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود سے لکھ کر لے آئے ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے، ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اس کی جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اس جیسا کچھ تھوڑا سا کلام ہی بنا کر لے آؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے جو پہلے کی آیات ہیں اس میں عبادت کی بات کی گئی ہے، اور اب اس آیت میں جو ہے عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی محمد کا لفظ نہیں استعمال ہوا کہ ہم نے محمد پر قرآن نازل کیا، بلکہ عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو عبد کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے اس طرح عبادت کا حق کسی نے نہیں ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے پاؤں مبارک میں سوجن ہو جایا کرتی تھی، تو ان سے جب کہا جاتا تھا کہ آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کیا میں اپنے رب کا شکر گزار نہ بنوں؟ تو اس لیے یہاں پر عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو ذرا سا بھی شک ہے تو کوئی ایسی ہی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب کا بہت زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے تھے کہ طب کا مقابلہ ہو سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا کیے جن سے جادو کا مقابلہ ہو سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عرب تھے ان کے پاس اور کوئی علم نہیں تھا، لیکن وہ عربی زبان میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک اتارا ہے، جو کلام اپنا نازل کیا ہے، وہ عربی زبان میں ہے، اور اس لیے انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگوں کو ذرا سا بھی شک ہو تو کوئی ایک ایسی کتاب لکھ دو یا ایسی ایک صورت لکھ کر لے آؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تو نہیں لکھا، سورہ ہود میں ہے کہ اس جیسی 10 صورت لے آؤ، اور سورہ یونس میں ہے اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن جیسا لے آؤ، لیکن وہ ایسی کوئی بھی چیز نہ لے کر آ سکے، کچھ بھی نہ بنا سکے۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ قرآن کے اندر جو الفاظ کا انتخاب ہے، جو ترتیب ہے، جو اس کا سٹائل ہے، جو اس کے احکامات ہیں، جو اس کی پیشن گوئیاں ہیں، وہ سب سے الگ ہیں۔ اور قرآن پاک ایسی واحد کتاب ہے جس کو آپ بار بار پڑھیں تو آپ کا دل بھرتا نہیں ہے، کہ باقی جتنی بھی کتابیں ان کو ایک دفعہ آپ پڑھ لیں تو آپ کا دل دوبارہ نہیں کرتا اس کو پڑھنے کا، لیکن قرآن پاک کو آپ جتنی دفعہ پڑھیں بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ تو اسی لیے ان کو کہا گیا ہے کہ ایک ایسی صورت لے کر آ جاؤ۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر اکیلے نہیں لے کر آ سکتے تو اپنے ساتھیوں کو شامل کر لو، اللہ کے سوا تم جس کو چاہے اس مشن میں اپنے ساتھ ملا سکتے ہو، اور ان کو ملا کر ایک ایسی صورت لے کر آ جاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر نہ کر سکو تم، کیا نہ کر سکو، یعنی اس جیسی کوئی صورت بنانے کا کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا پس ہرگز نہ کر سکو گے تم، یعنی کہ تم اس جیسی صورت نہیں بنا سکو گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، خواہ تم سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ تب بھی یہ کام نہ کر سکو گے، تو پھر اس کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ آگے ہے، فَاتَّقُوا پس ڈرو، النَّارَ آگ سے، التی وہ جو، وقودھا جس کا ایندھن ہے، الناس لوگ، والحجارتی اور پتھر، اور ڈرو اس آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں،
یعنی کہ جہنم کی آگ انسانوں اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی۔ انسان ایندھن کا کام کریں گے۔ ہمارے جسم میں فیٹ ہوتی ہے نا جو آگ کو جلنے میں مدد دے سکتی ہے، آگ تیز ہو جائے گی نا، جیسے آگ کے اوپر تھوڑا سا تیل ڈالو تو آگ تیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی جسم میں فاسفورس ہے، وہ بھی آگ جلانے میں مدد دیتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب انسان کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو آگ اور تیز ہو جائے گی۔ یہ آیت جو ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق دیتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو الہ مانو اور محمد رسول اللہ کو یعنی کہ محمد کو رسول مانو اور ڈر جاؤ اور قرآن پاک کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ تم کیوں ایسا کرتے ہو حالانکہ تم ایک صورت بھی اس جیسی نہیں بنا سکتے۔ تو اس آیت میں جو ہے ان لوگوں کو باز آنے کے لیے جہنم کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے کہ انسان ہی جو ہیں اس کا ایندھن ہوں گے۔ آیت نمبر 25 ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اچھے کام کیے۔ کیا خوشخبری دے دو؟ انا یہ کہ لہم واسطے ان کے جناتن جنت ہے یا باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہارو نہریں۔ اب ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک کام کیے، تو اب ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے اس آیت میں۔ ان کے لیے بہت سے باغات ہیں اور ان باغات میں نہریں بھی ہیں۔ جنت وہ باغ ہے نا جس میں درخت ہی نہیں ہوتے صرف، یا درختوں پہ صرف پتے ہی نہیں ہوتے بلکہ ان کے اوپر پھل بھی ہوتے ہیں۔ اب وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نہریں بھی ہوں گی، تو نہریں صرف پانی کی نہیں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی۔ دنیا کے باغات میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بھی کہیں جائے تو صرف ہریالی ہی ہوتی ہے اور انسان ہریالی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ تو اب خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ان باغات میں صرف نہریں نہیں ہوں گی یا ہریالی نہیں ہوگی، صرف وہاں پہ کھانا بھی ہوگا، پینا بھی ہوگا، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، درختوں کے اوپر پھل ہوں گے۔ کلما پھر جب روزی کو دیے جائیں گے، منہا اس میں سے، من ثمری ہی ان پھلوں میں سے، رزقن رزق، تو قالو کہیں گے ہاذا یہ تو وہی ہے، الذی وہ جو، رزقنا آئے تھے ہم یا کھائے تھے ہم نے، من سے قبل اس سے پہلے۔ یعنی کہ ان باغوں میں ایسے پھل ہوں گے جو انہیں جب کھانے کو دیے جائیں گے تو ان کا ریئیکشن ہوگا یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے تھے۔ پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ لیکن جب وہ ان کو کھائیں گے تو ان کی ٹیسٹ جو ہوگا اس شکل سے مشابہت نہیں رکھ رہا ہوگا۔ رزقنا من قبل یعنی اس سے پہلے جو انہوں نے کھائے تھے، وَأُوتُوا اور لائے جائیں گے بھی ساتھ متشابہن ایک دوسرے کے متشابہہ، یعنی کہ وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن ان کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا، ان کا سائز، ان کی شکل بالکل ایسے ہوں گے جیسے دنیا کے پھلوں کی ہوتی ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے وَلَهُمْ اور واسطے ان کے، فیہا اس میں، ازواجن مطہرہ پاک جوڑے ہوں گے، یعنی کہ ازواج مطہرات ہوں گے یعنی پاک جوڑے ہوں گے، یعنی عورتوں کے لیے شوہر ہوں گے اور شوہروں کے لیے بیویاں ہوں گی۔ اب آیت میں جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے جو پارٹنرز ہوں گے وہ پاکیزہ ہوں گے، یعنی صاف ستھرے ہوں گے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، یعنی ان کے دل بالکل صاف ہوں گے حسد اور بغض سے۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب خالدون کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک روایت ہے کہ فرشتہ ایک ہوگا جو کہے گا کہ اے جہنم والو اب موت نہیں آنے والی، اور اے جنتیو اب موت نہیں آنے والی، جو جس حال وہ اسی حال میں رہے گا، اب یہی زندگی ہے اور موت ختم ہو چکی ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر اہل جنت خوشی سے مر سکتے تو یہ خبر سن کر وہ خوشی سے مر جاتے، اور اگر اہل جہنم غم سے مر سکتے تو وہ یہ خبر سن کر غم سے مر جاتے کہ اب ہم نے ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے، لیکن اب موت تو ختم ہو چکی ہے نا۔ تو یہی جنت ہے، یہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، اپنے رسول بھیجے، عبادت کا طریقہ بتایا اور کہا کہ نیک عمل کر کے میرے پاس آؤ، پھر اس کے بعد میں تمہیں یہ جنت دوں گا۔